بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہمارا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے متعلق سبق پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے۔ تو ان کی وضاحت کل والے سبق کے اندر ہو چکی تھی۔ آج جو حضور کے زمانے کے اندر جو جنگیں لگی تھیں، جو جنگیں ہوئی تھیں، ان کے بارے میں سبق پڑھیں گے کہ کتنی جنگیں لڑی گئی تھیں اور ان کے نام کیا تھے، اور غزوات و سرایا جنہیں بولا جاتا ہے۔ غزوہ اس کو بولا جاتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ کے اندر شریک تھے اس کو غزوہ بولتے ہیں، جیسے غزوہ بدر۔ اور جس میں آپ شریک نہ ہوئے اور آپ کے دور میں ہی ہوئی تو اس کو سرایا بولتے ہیں، ان جنگوں کو سرایا بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات و سرایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دور میں ہونے والی جنگوں کی تعداد 100 تک بیان کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ان باتوں کو یاد رکھیے گا۔ ان میں سے کثیر ایسی جنگیں ہیں جن میں تلوار اٹھانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ ایک تحقیق کے مطابق ان تمام غزوات و سرایام میں 181 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا، جبکہ 202 غیر مسلم ہلاک ہوئے۔ یوں مقتولین کی تعداد، کل تعداد 383 ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہونے والی تمام غزوات و سرایام امن و سلامتی کے فروغ کے لیے تھی۔ غزوات و سرایا کے اعداد و شمار، یعنی جتنی بھی جنگیں ہوئیں، 100 کے قریب جنگیں ہوئی ہیں، تو ان میں شہید یا مرنے والے جو کفار ہیں ان کی تعداد اتنی نہیں، یعنی بہت کم ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کتنا امن و امان تھا، اور اسلام کا کتنا امن و امان کے حوالے سے اسلام نے ان کو تبلیغ دی اور دعوت دی۔ آگے غزوات و سرایا کے نام بتا رہے ہیں۔ غزوہ کا نام ہے غزوہ بدر۔ اس میں کل مسلمان جو شہید ہوئے تھے وہ 14 تھے، اور کفار 70 قتل ہوئے تھے۔ غزوہ سویق، اس میں مسلمان شہید ہوئے تھے 2 صحابہ کرام، اور کوئی کافر قتل نہیں ہوا تھا۔ یہ سریہ سرکوبی کا بن اشرف، تو اس کے اندر کوئی مسلمان شہید نہیں ہوا تھا، ایک کافر قتل ہوا تھا۔ غزوہ احد ہے جس کے اندر 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، تو اس کا ذکر ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھا ہے، اور جو اعتراض ہوتا تھا اس کا جواب بھی ہم نے غالباً پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، اور 22 کفار شہید ہوئے تھے غزوہ احد کے اندر۔ اور غزوہ حمراء الاسد، اس کے اندر کوئی مسلمان شہید نہیں ہوا، صرف ایک کافر شہید مر گیا، قتل ہوا۔ سریہ رجی، اس میں 7 مسلمان شہید ہوئے، کوئی کافر نہیں مرا۔ سریہ بیر معونہ، 27 مسلمان جنہوں نے دھوکے سے مسلمانوں کو گرایا تھا، پھر ان کو شہید کیا تھا، تو اس کے اندر کوئی کافر قتل نہیں ہوا۔ غزوہ خندق میں 6 مسلمان شہید ہوئے تھے، 3 کافر مرے تھے۔ سریہ عبداللہ بن عتیق، کوئی مسلمان شہید نہیں ہوا، صرف ایک کافر قتل ہوا تھا۔ غزوہ بنو قریظہ، دونوں میں سے کوئی بھی نہیں شہید ہوا، نہ مسلمان شہید ہوا نہ کوئی کافر قتل ہوا۔ غزوہ ذی کرد، 2 مسلمان شہید ہوئے تھے، ایک کافر مرا تھا۔ غزوہ بنو مستعلق، ایک مسلمان شہید ہوا تھا اور کوئی کافر نہیں مرا۔ غزوہ خیبر میں 20 مسلمان شہید ہوئے تھے اور 2 کافر مرے تھے۔ غزوہ وادی قرا، اس میں ایک مسلمان شہید ہوا تھا
اور کافر قتل نہیں ہوا تھا۔ غزوہ موتا 11 مسلمان شہید ہوئے تھے، اور ایک کوئی بھی کافر قتل نہیں ہوا تھا۔ فتح مکہ 3 مسلمان شہید ہوئے تھے اور 17 کفار قتل ہوئے تھے فتح مکہ میں۔ اور غزوہ حنین میں 4 مسلمان شہید ہوئے تھے اور 84 کفار مرے تھے۔ غزوہ طائف 17 مسلمان شہید ہوئے تھے اور کوئی کافر نہیں مرا تھا۔ تو کل تعداد شہید ہونے والے مسلمانوں کی 181 ہے، اور مقتول کفار جو ہوئے تھے، قتل کیے گئے، تو وہ 202 تھے۔ تو ان کے اندر آپ نے ایک بات بھی یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ جب مسلمان کی وفات کا یا ان کی شہادت کا ذکر آئے تو ان کو بولنا ہے شہید ہوئے، اتنے مسلمان شہید ہوئے، اور جب کفار کا ذکر آئے تو ان کو قتل بولنا ہے کہ اتنے کفار قتل ہوئے یا واصل جان۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں کا نام عزت کے ساتھ لینا ہے اور کافروں کا نام ذلت کے ساتھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، یہ بھی بہت اہم سیرت کا ٹاپک ہے اور بہت اہم موضوع ہے۔ غزوہ کی تعداد بھی یاد رکھیں، تقریباً 100 کے قریب ہوئی ہیں، اور ان میں شہید ہونے والے صحابہ کرام اور قتل ہونے والے واصل جہنم والے ہونے والے کفار کی تعداد کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔